اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سولیوشن چینل کی جانب سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کو جنگ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے یا جنگ کا آغاز ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہماری زندگی تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں روایت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہو کر پاکستانی سرحدوں کو کل پامال کر چکا ہے۔ بھارت کے 12 معراج طیاروں نے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور بعد میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن آج صبح سویرے پاکستان کے شاہینوں نے بھارت سے نہ صرف بدلہ لیا بلکہ بھارت کے 2 معراج طیارے مار گرائے اور 2 پائلٹس کو زندہ گرفتار بھی کر لیا۔ اس وقت جموں کشمیر میں ہر ایئر بیس، ہر فوجی اڈہ ہائی الرٹ پر ہے۔ بھارت نے اپنے 8 بڑے ایئرپورٹس کو کلوز کر دیا ہے، جبکہ پاکستان کے بھی بڑے ایئرپورٹس اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں اور وہاں پر پیسنجر جہازوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کی فوجیں اس وقت بارڈر پر چوکنا کھڑی ہیں۔ بھارت نے جموں کشمیر میں اپنا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی نصب کر دیا ہے تاکہ اگر پاکستانی جہاز بھارتی حدود میں داخل ہوں تو وہ ایئر سسٹم ان کو تباہ کر سکے۔ اسی طرح سے آج صبح سے راجوڑی سیکٹر میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ پاکستانی جہاز اور بھارتی جہاز ایک دوسرے کا بار بار آمنا سامنا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سولیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ بھارتی جہازوں نے آج صبح سویرے کوشش کی کہ پاکستانی علاقے میں گھس سکیں اور کچھ نئے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکیں، لیکن پاکستان کے شاہین آزاد جموں کشمیر کی فضاؤں میں محو پرواز تھے اور بھارتی جہازوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو مار گرایا۔ DGISPR آصف غفور کی پریس ریلیز کے مطابق ایک کا ملبہ پاکستانی علاقے میں جبکہ دوسرے کا ملبہ بھارتی علاقے یعنی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جا گرا، اور اس کی مکمل فوٹیجز اور ویڈیوز اور تصاویر میڈیا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے بھارت نے کل کا حملہ کیا اور ناکامی سے اسے لوٹنا پڑا اور بعد میں کوئی ویڈیو اور کوئی تصویر بھی جاری نہیں کی گئی۔ کل رات سے خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کے شمالی سیکٹرز یعنی راجوڑی، نکیال، سیالکوٹ اور ورکنگ باؤنڈری سمیت جموں کشمیر اور LOC کے مکمل تمام سیکٹرز کے اوپر شدید لڑائی جاری تھی اور گولہ باری کی جا رہی تھی۔ بھارتی فوج بار بار سیویلینز اور گاؤں کو نشانہ بناتی تھی، جس میں 5 خواتین سمیت دیگر افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ شہادتوں کی اطلاعات بھی آئی تھیں، لیکن رات کو یہ خبر بھی باوثوق ذرائع سے بھی ہمیں موصول ہوئی اور سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتی رہی کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر موجود بھارت کی 2 فارورڈ پوسٹس پر قبضہ کر لیا ہے اور پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم، جس کو بیٹ فورسز کہا جاتا ہے، جو SSG کمانڈوز پر مشتمل ہوتی ہے، اس فوج نے بھارتی علاقے میں گھس کر 2 فارورڈ پوسٹس پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ نیز جنگی حالات کے اندر خبریں، افواہیں بھی ہوتی ہیں اور غیر مصدقہ خبریں بھی بہت پھیل رہی ہوتی ہیں۔ اسلامک سولیوشن چینل کے توسط سے ہم کوئی بھی خبر آپ تک پہنچانے میں جلد بازی نہیں کر رہے، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پہلے خبر کو ویریفائی کریں اور جب اطلاع مصدقہ ہو جائے ہم تب آپ تک پہنچائیں۔ نیز آپ کسی بھی افواہ پر کان مت دھریے۔ اس وقت نقشوں میں آپ کو جموں کشمیر کا مکمل علاقہ نظر آ رہا ہے۔ راجوڑی سیکٹر اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر کے اندر موجود اپنے تمام فوجی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ سری نگر ایئرپورٹ ہر طرح کی پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا پر اس وقت واویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی F-16 مقبوضہ کشمیر میں گھس کر بھارتی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نیز پاکستان کے DGISPR آصف غفور نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی تو اس کے بعد ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگیں شروع کرنا آسان ہے لیکن ختم کرنا بہت مشکل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کچھ ہی دیر پہلے ایک اور بریکنگ نیوز مقبوضہ وادی سے موصول ہوئی، جس کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا ایک اور جہاز وادی کشمیر کے اندر مار گرایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ جہاز مجاہدین نے اپنی مدد آپ کے تحت کسی میزائل سے گرا دیا ہے
اور وہ جہاز کشمیر کے اندر ڈیپ انسائیڈ پہاڑوں میں جا گرا اور بھارتی فضائیہ اس جہاز کی لوکیشن کو ٹریک کر رہی ہے۔ نیز اس طرح کی بہت ساری خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر کی سطح پر تو جنگ کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور بھارتی فضائیہ کے جہاز بہت لو پرواز کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی اس وقت بجلی کی ترسیل کا نظام بھی متاثر ہو چکا ہے اور پاکستانی فضائیہ کے جہاز رات بھر سے لے کر ابھی تک بہت سارے شہروں میں محو پرواز ہیں، اور کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، اسلام آباد کے شہریوں نے بآسانی سنا کہ کس طرح سے پاکستانی فضائیہ کے F-16 اور F-17 طیاروں کی گھن گرج نے ماحول کو گرما دیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ سڑکوں پر بھی نکل چکے ہیں اور مختلف تنظیموں نے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکالنی شروع کر دی ہیں۔ ابھی ہمیں اطلاع موصول ہوئی کہ ایک بڑی ریلی کا انتظام آج صبح جامعہ پنجاب لاہور کے اندر کیا گیا، جس کا مقصد پاکستانی افواج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا اور پاکستانی افواج کو بتانا تھا کہ پاکستانی عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر پاکستانی قوم بھرپور مقابلہ کرے گی اور بھارت کے عزائم کو خاک میں ملا دے گی، جیسا پہلے کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدہ صورتحال کو دیکھ کر عالمی طاقتوں نے بھی بیٹھکیں شروع کر دی ہیں۔ چین، امریکہ، ترکی، سعودی عرب، ایران اور دیگر بڑے ممالک جن میں برطانیہ اور روس بھی شامل ہیں، انہوں نے بار بار پاکستان اور بھارت کو اس جنگی جنون کو قابو کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ دنیا جان چکی ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور انٹرنیشنل بارڈر کھل جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو کارروائیاں صرف اور صرف لائن آف کنٹرول کی حد تک محدود ہو چکی ہیں، لیکن اگر ورکنگ باؤنڈری اور سیالکوٹ سے نیچے سیالکوٹ، نارووال، لاہور، تھر، چولستان کے سیکٹرز کو کھول دیا جاتا ہے تو یہ جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی اور کئی دن تک جاری رہنے کے بعد بہت خون خرابے کا خدشہ بھی ہے۔ لیکن دنیا اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک ایٹمی قوت رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نیوکلیئر آرسنلز کی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ کمیٹی جو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو دیکھتی ہے، ان کو سنبھالتی ہے اور ان کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی کل بھی جاری رہا اور آج بھی ہے۔ کل پاکستان کی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نئی دلی میں بھی اعلیٰ سطح کے سفارتی وفد اور اعلیٰ سطح کی میٹنگز کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج اور بھارتی حکومت بھی سر جوڑے بیٹھی ہے کہ اس مسئلے کا اب کل کیا حل نکالا جائے۔ پاکستان اور بھارت کی سیاسی قیادت کو ابھی مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر اس جنگ کا آغاز کیا گیا تو اس میں بہت سارے بے گناہ اور معصوم لوگ مارے جائیں گے۔ اسی لیے پاکستان نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم امن کا راستہ چاہتے ہیں، لیکن بھارت ہی اپنے جنگی جنون سے باز نہیں آ رہا۔ نریندر مودی الیکشن کی غرض سے بھارت بھر کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے لاکھوں معصوموں کا خون بہانے کا جو منصوبہ نریندر مودی اور اس کی انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بنائے بیٹھی ہے، اس کو کسی بھی طور پر پاکستانی حکومت اور فوج کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ انسان کا خون چاہے بارڈر کی اس جانب بہے یا دوسری جانب بہے، وہ خون انسان کا ہی ہوتا ہے اور جنگیں انسانیت کی تذلیل کا باعث بنتی ہیں۔ اس وقت بھارتی ایئر فورس کے 2 پائلٹ پاکستان کے قبضے میں آ چکے ہیں، لیکن پاکستان ان کے ساتھ انسانیت سے بھرپور سلوک کر رہا ہے۔ ایک زخمی پائلٹ کو CMH ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا زخمی پائلٹ بھی ابھی تک بخیریت محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی پائلٹ یا کوئی بھی فوجی بھارت کے حوالے ہوتا ہے یا بھارت اس کو گرفتار کرتا ہے تو اس کا حال سپاہی مقبول حسین کی طرح کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ سپاہی مقبول حسین کی داستان سے واقف ہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل کے توسط ایک اور اپیل پاکستانی قوم سے کریں گے۔ پاکستانی دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بیٹھے ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستانی افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج کی سربلندی، کامرانی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور سرزمین پاکستان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں،
کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتی ہم بڑی فوجوں کو شکست نہیں دے پائیں گے۔ نیز اللہ کی نصرت کے بغیر ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری قوم گناہگار قوم ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اس سرزمین کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اس سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنایا جائے گا۔ ہم آج تک پاکستان کو اسلامی نہیں بنا پائے، ہم اللہ کے سامنے پشیماں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جانیں، ہماری زندگیاں پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے وقف ہیں، اور ہم اپنی تمام توانائیوں کو صرف اور صرف اسلامی پاکستان کے لیے وقف کر دیں گے، صرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو سربلندی اور کامرانی عطا فرمائے، اور پاکستانی قوم کا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند فرمائے۔ نیز اسلامک سلیوشن چینل کے توسط سے ہم مصدقہ خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد افواہیں پھیلانا نہیں ہے۔ جس طرح سے یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بہت ساری فیک خبریں بھی چل رہی ہیں، لیکن ہم جلد بازی نہیں کرتے، ہم خبر کو مصدقہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔